کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا, پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ, پھر تو میرے بھائی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ, نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیح برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں, بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا, وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں, صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام, ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں.
99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے, اس کو پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا, کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ ہیں, اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا, ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع, میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا, میرا بابا نہیں ہے وہ, لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا, اس کا یہ مطلب تھا, تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا, معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا, ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے, ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے, مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے, مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا, آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے, ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگ سکتی, 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا, نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے, تو میرے بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی, وہ اٹھنے دو ابھی. کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار, غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو, لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے, وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ, گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات, تو گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے, جو کہ ہو گئے ہیں, تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی, وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے, اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اس کے گستاخ, ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا, جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ نہیں دفاع کرتے, وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ, دیوبندی بھی گستاخ, فلاں بھی گستاخ, تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا. صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی, یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے, کیونکہ ایسا نہ میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہو, 29 اگست 2025, یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے, اس بیس پہ تو نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے, اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں, تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے. وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں, انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں, لیکن یہ غلط ہے. تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. تو یہ منجن ہے, منجن, جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو, یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی, یہ گستاخی نہیں ہے یہ. تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. لگام کس اعتبار سے دے؟ ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ, تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے, جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے, وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے, پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہے ہیں لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی
کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے وہ جھوٹ